اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا الی من ہوا اسفل منکم، تم دیکھو اس شخص کی طرف جو تم سے نچلے درجے کا ہو، ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، اور تم نہ دیکھو اس شخص کی طرف جو تم سے اونچے درجے کا ہو، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو تمہارے پاس ہیں تم اس کی وقات کرنے والے اور اللہ کا اس پر شکر ادا کرنے والے بنو گے، اور اگر تم نے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا شروع کر دیا تو اللہ کی نعمتوں کی بے وقاتی تمہارے دلوں میں پیدا ہوگی اور تم ناشکرے بندے بنو گے۔ تو بہت پیاری تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دی ہے، اور ایسا نسخہ ہمیں بتلا دیا ہے کہ اس نسخے کے ذریعے ہم اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال سکتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ دنیا میں رہنا ہے تو دنیاوی ساز و سامان کو ہم کیسے استعمال نہ کریں؟ اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہوگا تو آپ مکانات میں کیسے رہیں گے؟ آپ کے پاس لباس نہ ہوں گے تو آپ اپنے بدن کو کیسے ڈھکیں گے؟ آپ کے پاس کھانے اور پینے والی اشیاء نہ ہوں گی تو آپ اپنی بھوک اور پیاس کو کیسے مٹائیں گے؟ یہ تو ضروری چیزیں ہیں، آپ کے پاس ہونی چاہیے، شریعت بھی اس سے منع نہیں کرتی، لیکن ان دنیاوی ساز و سامان کے ساتھ ہمیں اپنے دل کو لگانا نہیں ہے۔ ضرورت کی چیزوں کو استعمال کرنا ہے، لیکن دل اپنا اللہ کی ذات کے ساتھ لگانا ہے۔ یہ اصول شریعت نے ہمیں دیا ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کسی چیز کو استعمال کرے لیکن دل اس کے ساتھ نہ لگا ہوا ہو، بلکہ دل کسی اور کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے، وہ دنیا میں تو رہتے ہیں، دنیاوی ساز و سامان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن دل ان کا آخرت کی طرف ہوتا ہے، اس کی فکر کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی محبت کی طرف ہوتا ہے، جنت کے ذوق کی طرف ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ پیاری تعلیم دی، انظروا الی من ہوا اسفل منکم، تم دیکھو اس شخص کی طرف جو دنیاوی ساز و سامان میں تم سے نچلے درجے کا ہو، وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، نہ دیکھو اس شخص کی طرف جو دنیاوی ساز و سامان میں تم سے بڑھا ہوا ہو۔ اگر ہم نے اس طریقے پر زندگی گزارنی شروع کر دی تو ہم قناعت کی صفت سے فیضیاب ہو جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب بھی ہے اور ممدوح بھی ہے۔ قناعت کی صفت جسے حاصل ہو گئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے راحت عطا فرما دی، اور جسے قناعت کی صفت میسر نہ ہوئی وہ دنیا کے اندر کبھی بھی قرار نہیں پا سکتا ہے، سکون نہیں پا سکتا ہے۔
وہ ہمیشہ بے قرار رہے گا، بے چین رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانی مزاج کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى وادیا ثالثا، کہ اگر ابن آدم کو مال کی 2 وادی دے دی جائے کہ یہ 2 وادی جو مال سے بالکل پر ہے یہ تمہاری ہے، تو یہ ابن آدم تیسری وادی کی تلاش میں لگ جائے گا، اس کی فکر میں لگ جائے گا، اس کی جستجو میں لگ جائے گا، اسی کڑھن اور فکر اور تڑپ میں وہ اپنی صلاحیتوں کو کھپائے گا۔ یہ ابن آدم کا مزاج ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، کہ ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، ہاں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اس سے مستثنی فرماتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے کا عادی ہوتا ہے، جو قناعت پسند ہوا کرتا ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ مطمئن فرما دیتے ہیں، اس کا دل زیادہ دنیاوی فکروں میں نہیں لگا رہتا۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی آج سے پوری جوگیشوری کی جتنی زمینیں ہیں، جتنی بلڈنگیں ہیں، آج سے تم اس کے مالک ہو، تو اگر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا نہیں ہے، دنیاوی حقائق کو سمجھنے والا نہیں ہے، تو وہ بندہ یہ سوچے گا کہ اس کے آگے جو گورے گاؤں کی زمینیں ہیں وہ بھی میری ملکیت میں آ جائے۔ گورے گاؤں اسے حاصل ہو جائے گا تو آگے کاندے ولی اور ملاڈ کی زمینوں کی فکر میں رہے گا، اس کی حرص میں رہے گا، اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ وہ یہ سوچے گا کہ کس طرح اور زیادہ ہو جائے اور مال میرا بڑھ جائے تاکہ میرا نام زیادہ ہو، میری شہرت زیادہ ہو۔ یہ انسانی مزاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اس شخص کی حفاظت فرماتے ہیں جو قناعت پسند ہوتا ہے کہ اللہ نے جتنا عافیت سے دے دیا ہے میں اس پر راضی ہوں، زیادہ کی تلاش میں نہیں ہوں۔ ہاں، عافیت سے جو روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تو اسے آنے دیا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی کی فکر میں شب و روز کو گزارتا رہے۔ تو قناعت پسندی ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ اسی کا اصول اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ تم دیکھو اس شخص کی طرف جو دنیاوی ساز و سامان میں تم سے نیچے درجے کا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی موبائل کا ذوق رکھتا ہے تو وہ اپنا یہ مزاج بنائے کہ میرے ہاتھ میں جو موبائل ہے، اگر اس کے پاس سادہ موبائل ہے تو وہ یہ سوچے کہ کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ انہیں سادہ موبائل بھی نصیب نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا۔ اگر اس کے پاس میموری کارڈ والا موبائل ہے
تو وہ یہ سوچے کتنے اللہ کے بندے اسی روئے زمین پر ایسے ہیں جنہیں میموری کارڈ کا موبائل نصیب نہیں۔ اگر کسی کے پاس کسی اچھی کمپنی کا موبائل ہے تو وہ یہ فوراً تصور کرے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ موبائل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چالی میں رہتا ہے، اس کا ذاتی مکان ہے، تو وہ یہ فوراً سوچے کتنے اللہ کے بندے ہیں جن کے پاس ذاتی مکان چالیوں میں بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے فلیٹ عطا فرما دیا ہے، بلڈنگوں میں اس کا مکان ہے، تو وہ فوراً یہ سوچے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا چالیوں میں مکان ہے، انہیں فلیٹ نصیب نہیں ہے۔ اپنے لباس میں اپنے نیچے والوں کو دیکھے، اپنے مکان میں اپنے نیچے والوں کو دیکھے، اپنے موبائل میں اپنے نیچے والوں کو دیکھے، اپنی سواریوں میں اپنے نیچے والوں کو دیکھے، اور اپنے جسم اور صحت کے اعتبار سے بھی اپنے نیچے والوں کو دیکھے۔ آپ کے پاس گرچہ مال نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا جسم صحیح سالم بنایا ہے، تو آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ کتنے اللہ کے بندے اسی روئے زمین پر ایسے ہیں جن کے ہاتھ صحیح سالم نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے پیر صحیح سالم نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے کانوں میں عیب ہے، کتنے ایسے ہیں جن کی آنکھوں میں بصارت نہیں ہے۔ آپ کو اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ اس کے عادی بنیں گے تو آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ لیکن جس نے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا شروع کر دیا اور وہ یہ سوچنے لگا کہ میرے پاس یہ جو موبائل ہے یہ تو اوپو کمپنی کا ہے، ویوو کمپنی کا ہے، دوسرے ساتھی کے پاس جو موبائل ہے وہ اس سے اونچی والی کمپنی کا ہے، لہذا میں اسے لے کر رہوں گا۔ کوئی شخص سادہ لباس پہنتا ہے، وہ کسی کی شیروانی کو دیکھتا ہے، فوراً یہ سوچنے لگتا ہے میں یہ شیروانی لے کر رہوں گا۔ کوئی شخص چالیوں میں رہتا ہے، وہ کسی بلڈنگ والے کو دیکھتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں اس بلڈنگ میں فلیٹ لے کر رہوں گا۔ اپنے سے اوپر دیکھنے والا جو مزاج ہوا کرتا ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، اس کے سکون کو غارت کر دیتا ہے، اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن اسے سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے، جس چیز کو حاصل کرتا ہے، اس سے بڑی نعمت کسی بندے کے پاس پاتا ہے، اس لیے اسے قرار نہیں آتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اگر سکون پانا چاہتے ہو تو اپنا یہ مزاج ختم کر دو۔ وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، جو تم سے اونچے درجے کے ہیں، تم سے اوپر ہیں، انہیں تم نہ دیکھو۔ کتنا پیارا اصول اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں راحت نصیب ہو جائے، لیکن ہمیں راحت نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہی ہے ہم اپنے سے اوپر والوں کو دنیاوی معاملات میں دیکھتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کا ایک ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا ہے
جب سے یہ دنیا آباد کی گئی، جو یہ کہہ کر دنیا سے گیا ہو کہ دنیا کے اندر جتنی خواہشات میری تھیں، جتنی میرے اندر لذات کے جذبات تھے، سب پورے ہو گئے، میں نے پوری ضرورتوں کو استعمال کر لیا ہے، کبھی کوئی ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا۔ متنبی ایک شاعر گزرا ہے، دیوان متنبی اسی کی کتاب ہے، درس نظامی میں بچوں کو ادب سکھلانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ عربی ادب میں انہیں مہارت حاصل ہو۔ وہ متنبی شاعر کبھی کبھی بڑی حکیمانہ باتیں کر دیا کرتا تھا، بڑے اچھے اشعار پیش کیا کرتا تھا۔ اسی کا ایک شعر ہے جس نے اسی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وَمَا قَضَى أَحَدٌ مِّنْهَا لَبَانَتَهُ، کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے اپنی تمام ضرورتوں کو پوری کر لیا ہو۔ وَمَنْ تَهَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبٍ، کیونکہ جب ایک ضرورت کو وہ پوری کرتا ہے تو دوسری ضرورت اس کا استقبال کرتی ہے۔ یہ دنیا کے اندر ضرورتیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ آدمی سوچتا ہے میرا یہ کام ہو جائے تو مجھے سکون مل جائے گا، اور اسی کی فکر میں وہ شب و روز پریشان رہتا ہے، اور جب اس کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، اس کا وہ جذبہ اور خواہش پوری ہو جاتی ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرا کام اس کے سامنے آ جاتا ہے اور دوسری تمنا اور خواہش اس کے دل میں انگڑائی لینے لگتی ہے، اور پھر وہ اس کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی، اس کی خواہشیں پوری نہیں ہو پاتی۔ یہ بنی آدم کا مزاج ہے۔ سکون میں وہی رہتا ہے جسے اللہ رب العزت قناعت کی صفت عطا فرماتے ہیں، اور قناعت کی دولت اسے ہی حاصل ہوتی ہے جو اس اصول پر عمل کرتا ہے جو اصول اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ آپ واقعات کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ والوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی گزار کر یہ بتلایا ہے کہ سکون کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جسے ہم سکون والے اسباب سمجھا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں دنیا میں سکون نصیب رہا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے محدث تھے، ذی علم تھے، صوفیہ میں ان کو اعلیٰ ترین مقام حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ زمین و جائیداد سے نوازا تھا، خوب مالدار تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سوچا، ان کے سیب کے باغات تھے، لیکن اس وقت کی جو زندگی تھی علم سے کوئی تعلق نہیں تھا، دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، بس تفریحی امور میں زیادہ وقت گزارا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ سیب پکنے کا وقت آ گیا ہے،
اور کیوں نہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے باغات میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں اور وہیں موج مستی کریں گے، سیب کھائیں گے، شراب و کباب کا دور چلے گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی۔ دوست آ گئے، باغات میں سیب پک گئے اور یہ سب کے سب مل کر پکے ہوئے سیب کھانے لگے، شراب پینے لگے، اور کھانے کے بعد موسیقی کا پروگرام انہوں نے رکھا تھا کہ گانے بجانے کا دورہ ہو، اس کا کچھ اور ہی مزہ ہوگا، اور شراب و کباب کے لطف میں اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ یہ خود بہت اچھے ساز بجانے والے تھے، گانا بجانا ان کا مشن ہو گیا تھا، دین سے اور علم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو سیب بھی کھایا، شراب و کباب کا عمل بھی شروع ہوا، اور اس کے بعد موسیقی کا پروگرام ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ خود ساز بجا رہے تھے، ستار ہاتھ میں تھا، اور اسی نشے کی کیفیت میں ساز بجاتے بجاتے انہیں نیند آ گئی اور سو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو ان کے ہاتھ میں وہی ستار تھا۔ انہوں نے دیکھا تو پھر بجانے کی کوشش کی، لیکن وہ ستار بجنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے سوچا لگتا ہے کوئی خرابی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اس تار کو صحیح کرنا شروع کیا اور انہیں لگتا ہے اب ٹھیک ہو گیا۔ دوسری مرتبہ بجانا شروع کیا، لیکن بجنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے اس تار کو صحیح کیا تاکہ یہ بجنا شروع ہو جائے، اور تیسری مرتبہ انہوں نے کوشش کی، لیکن گانا بجنے کا نام نہیں لے رہا ہے، بلکہ تیسری مرتبہ اللہ رب العزت کے پاک کلام کی پاک آیت کی آواز نکلنی شروع ہو گئی، اور سورہ حدید کی اس آیت کریمہ کی آواز آئی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پسیج جائیں؟ اور کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حق باتیں نازل کی ہیں، ان حق باتوں کی وجہ سے ان کے دل نرم ہو جائیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے جب یہ آواز سنی ہے تو ان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ان کے دل پر ایک گہرا اثر ہوتا ہے، اور وہ فوراً یہ پکار اٹھتے ہیں، بلا یا رب قد آن، اے پروردگار عالم وہ وقت آ گیا ہے، اور میرے دل میں آپ کے ذکر کی وجہ سے نرمی پیدا ہو گئی ہے، میرے دل کی کیفیت بدل چکی ہے، میرے دل میں خشیت الہی پیدا ہو چکی ہے، اے میرے رب وہ وقت آ گیا ہے۔ پھر کیا تھا؟ وہ عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ جب اس آواز کو سن لیتے ہیں، ان کے دل کی کیفیت میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ فوراً اپنے دل میں یہ ارادہ کرتے ہیں میں اس اللہ کے دین کا علم حاصل کروں گا، اور وہ فوراً اس ارادے سے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور جن کے پاس جو بھی علم پاتے ہیں
اس علم دین کو وہ حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور علم دین میں اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ بڑے بڑے محدث کے سامنے وہ بیٹھا کرتے تھے اور آپس میں اظہار خیال کیا کرتے تھے، اور حدیث میں ان کی رائے میں وزن ہوا کرتا تھا۔ امام الحدیث کا لقب انہیں ملا ہے، امام التصوف کا لقب انہیں ملا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا بلند مقام انہیں عطا فرمایا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ہم عصر ہیں اور ان کے شاگرد ہیں۔ آخر یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے اپنے دل کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکالا ہے، اللہ کی محبت کو بسایا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے جب انہیں مقام عطا کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ ہی کی ذات گرامی ہے کہ جب ہارون رشید بغداد کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اچانک وہ بہت تیز آواز سنتے ہیں، شور شرابہ سنتے ہیں، اپنے خادم کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو یہ آواز کیسی ہے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں دشمن نے ہمارے شہر پر حملہ تو نہیں کر دیا ہے۔ وہ خادم کو بھیجتے ہیں، خادم جاتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تحقیق کر کے واپس آتا ہے اور ہارون رشید سے کہتا ہے کہ ہمارے شہر میں حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ آئے ہیں۔ ان کے آنے پر ان کے استقبال کے لیے بہت بڑا مجمع امڑ پڑا ہے، اور اس دوران حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کو چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتے ہیں، اور وہ مجمع جب الحمدللہ کو سنتا ہے تو وہ پلٹ کر یرحمک اللہ کے ذریعے جواب دیتا ہے۔ یہ اسی جواب کی آواز ہے جو مجمع نے حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کو دیا ہے۔ یہ کوئی دشمن کی سازش نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے محبت کرنے والے وہ دیوانے ہیں جن کے دل میں اللہ نے ان کی محبت کو دین کی نسبت پر اتار دیا ہے۔ ہارون رشید کی بیوی نے جب یہ سنا تو اپنے شوہر سے کہنے لگی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے بادشاہ ہیں، آدھی دنیا پر آپ کی حکومت ہے؟ ارے اصل بادشاہ تو یہ لوگ ہیں جن سے حقیقی محبت کرنے والے لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ ان لوگوں کو کسی پولیس کے خوف نے جمع نہیں کیا ہے، ان لوگوں کو کسی ڈنڈے کے خوف سے، کسی عہدے کی لالچ میں جمع نہیں کیا گیا ہے، انہیں پیسہ دے کر نہیں جمع کیا گیا ہے، بلکہ یہ لوگ اس اللہ کے نیک بندے کی محبت کو دل میں بسائے، محض دین کی نسبت پر، اللہ کی نسبت پر وہ جمع ہو گئے ہیں۔ یہی تو اصل بادشاہی ہیں، اور ان کی بادشاہی دنیا میں کیا دیکھتے ہو، آخرت میں دیکھنا جب اللہ کی معصوم مخلوق حضرات ملائکہ لائن لگا کر ان کا استقبال کریں گے، اس وقت ان اللہ والوں کی بادشاہت کو دیکھنا۔ یہ دنیا کے بادشاہ ان کے سامنے کیا حیثیت رکھیں گے؟ یہی حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ ہیں۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت میرے اوپر ایسا گزرا ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ تھا۔ میری زندگی میں اس وقت سکون نہیں تھا۔ میں اگر کوئی اچھی سواری خریدتا
اور اس سواری پر بیٹھ کر اپنے کسی ایسے دوست کے پاس جاتا جو دنیاوی اعتبار سے مجھ سے اونچے لیول کا تھا، جب میں اس کے پاس جاتا تو دیکھتا اس کے پاس جو سواری ہے وہ میری سواری سے اچھی ہے، اب میرا دل فوراً مایوس ہو جاتا۔ جب میں کوئی لباس اچھا پہن کر اپنے دوستوں کی محفلوں میں جایا کرتا، مجھے نظر آتا کہ ان کے جسم پر جو لباس ہے وہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے، میں دیکھ کر حیران ہو جاتا، میرے دل میں حسرت پیدا ہو جاتی، چاہت پیدا ہو جاتی، اس جیسا میرا لباس ہو، میرا دل مایوس ہو جاتا۔ میں اپنے سے اونچے لیول کے دوستوں کے مکانات میں جاتا تو میں یہ دیکھتا کہ ان کا جو مکان ہے وہ مجھ سے اچھا ہے، میرا دل دیکھ کر مایوس ہو جاتا، میرے دل میں قرار نہیں رہتا، کیونکہ میرے دل میں اس وقت دنیا کی محبت غالب تھی۔ لیکن جب میں نے اپنے دل کو اللہ کی یادوں کے ساتھ لگایا، قناعت کے راستے پر میں نے چلنا شروع کر دیا، اور میں نے اٹھنا بیٹھنا اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ شروع کر دیا، تو میں شکر گزار بن گیا، میرے دل کو قرار آ گیا، سکون آ گیا۔ یہ وہی پیغام ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم، تم دیکھو اس کی طرف جو دنیاوی اعتبار سے تم سے نیچے درجے کے ہیں۔ یہ دل کا جو سکون ہے، یہ دل کی جو راحت ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس اعتبار سے ہمیں راحت پانے کے لیے حکم دیا ہے، ہم اس راستے کو چھوڑ کر اپنی عقل دوڑاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم راحت اور آرام حاصل کر لیں گے۔ اسی راحت اور آرام کی فکر میں پورا دن ہم گزارا کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن انتہا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں آرام نہیں ملا، ہمارے دل کو سکون نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ ہے، سکون اچھے مکانات کا نام نہیں ہے، یہ راحت یہ اچھی سواریوں کا نام نہیں ہے، یہ راحت اچھے بستر اور بیڈ کا نام نہیں ہے، یہ راحت اچھے موبائل کا نام نہیں ہے، یہ راحت اچھے اسباب کا نام نہیں ہے۔ اگر راحت اسی کا نام ہوتی تو ظاہر سی بات ہے جن کے پاس بنگلے ہیں، جن کے پاس اچھی سواریاں ہیں، جن کے ہاتھوں میں لاکھوں کے موبائل ہیں، جن کے نوکر اور چاکر ہیں، جن کے پاس اچھے بیڈ اور مسہریاں ہیں، اور جن کے پاس اچھے گدے ہیں، انہیں راحت نصیب ہوتی، لیکن انہیں راحت نہیں ہے، انہیں تو نیند لانے کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور نوبت یہاں تک بھی آ جاتی ہے وہ دوائیاں بھی کام کرنا بند کر دیتی ہیں، اور پھر بھی انہیں نیند نہیں آیا کرتی۔ معلوم ہوا کہ یہ راحت اس کا نام نہیں ہے۔ اگر راحت اس کا نام ہوتا تو غریب کو کبھی نیند نہ آتی، جو ٹوٹی چٹائیوں پر سوتا ہے، جس کے پاس ذاتی مکان بھی نہیں، جس کے پاس ٹہلنے گھومنے کے لیے اچھی سواریاں نہیں، جس کے پاس کپڑا پہننے کے لیے اچھے لباس نہیں، اسے نیند نہیں آتی۔ لیکن اسے نیند کیوں آتی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اصل میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ راحت اس چیز کا نام نہیں، راحت نام ہے اللہ کی یادوں کو اپنے دلوں میں بسانے کا، راحت نام ہے اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس پر راضی رہنے کا،
اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دے دیا ہے ہم اس پر قانع بنے، قناعت پسند بنے، عافیت کے ساتھ جو چیز آتی ہے آنے دیں، جو چیز نہیں آتی ہے ہم پریشان نہ ہوں کہ رات و دن بس اسی فکر میں ہیں۔ ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو اگر فکر کرنی ہے آخرت کے تعلق سے فکر کریں۔ آج ہم دنیاوی چیزوں میں اتنے پریشان ہو گئے اور اتنے زیادہ الجھ گئے کہ ہماری دکان نماز ہماری چھڑوا رہی ہے۔ دنیاوی چیزیں ہمیں اللہ کی یادوں سے غافل کر رہی ہیں۔ یہی تو دنیا ہے۔ اللہ والوں کے پاس جو مال و دولت ہوا کرتے تھے وہ مال و دولت اللہ والوں کو اللہ کی فرما برداری سے غافل نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے یا اللہ کی یادوں کی محبت ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ وہ آسان طریقہ یہ ہے، اگر یہ دنیاوی چکر، یہ دنیاوی ساز و سامان، یہ دنیاوی اسباب آپ کو نماز سے روکنے والے ہیں، آپ کو تلاوت قرآن سے روکنے والے ہیں، آپ کو ذکر و اذکار سے روکنے والے ہیں، تو یہ بات سمجھ جائیے آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کو نماز سے روکنے نہیں پاتی ہیں تو بات آپ یہ سمجھ لیں آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج سے ہم یہ طے کر لیں، ہم اپنی دنیاوی زندگی جو گزاریں گے، دنیاوی ساز و سامان میں ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے، اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سکون نصیب ہوگا۔ ہاں، دینی معاملات میں شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، تب آپ دینی اعتبار سے ترقی کریں گے۔ آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ آپ اگر صرف جمعہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ یہ سوچیں اپنے اس بھائی کو دیکھیں جو پنجگانہ نماز بھی پڑھتا ہے اور جمعہ بھی پڑھتا ہے، آپ اس جیسا بننے کی کوشش کریں تو آپ دینی اعتبار سے ترقی کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ نماز پنجگانہ پڑھ رہے ہیں، جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس بندے کو دیکھیں جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے کہ میرا وہ فلاں بھائی ہے، وہ بھی اسی دنیا میں رہتا ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کا بھی کاروبار ہے، وہ نوافل بھی پڑھ لیتا ہے، آج سے میں بھی نوافل پڑھوں گا، تو آپ کے دین میں ترقی ہوگی۔ آپ کسی ایسے مالدار کو دیکھیں جس کے پاس مال ہے لیکن خرچ کرتا ہے، آپ خرچ نہیں کرتے ہیں، آپ اس مالدار کو دیکھیے، وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی تو مالدار ہے، آخر وہ اپنے پیسے کو خرچ کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے اور میں اپنے پیسے کو روک کر اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ آپ اس جیسا بننے کی کوشش کریں۔ تو شریعت نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے، دنیاوی ساز و سامان میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں تاکہ شکر گزار بنیں، اور دینی معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں تاکہ ہم دیندار بنیں۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر